سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جان باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سردار کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کے نام سے مارز وجود میں آنا اور راجہ تری دیو کے پاکستان سے وفاداری کے باعث پاکستان میں مستقل قیام کرنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت نئے سردار کی عمر 16-17 برس ہوگی۔ اس عمر میں ذہن کچا اور امنگیں عروج پر ہوتی ہیں۔ ایک غریب آدمی کی لاٹری نکل آئے تو وہ اکثر جامے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بینا ایسی حالت نئے سردار کی تھی۔ راجہ تری دیو کی غیر موجودگی میں اس کے مخلص مشیروں کی جگہ خوشامدی چمچوں نے راجہ کے لڑکے کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسی پٹی پڑھائی کہ اس کا دماغ عرش پر جا پہنچا۔ انہی چمچوں نے مل ملا کر اسے قبیلے کی بہت بڑی اکثریت کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل سردار بنا دیا۔ چکما قبیلہ فطرتاً پرامن ہے۔ نئے سردار کے چند حواریوں اور مطلب پرستوں کے نئے سردار کے چناؤ کو انہوں نے بادل نخواستہ قبول کیا اور خاموشی اپنا لی۔ چکما قبیلے کے حالات ماضی قریب میں بالکل پاکستان جیسے تھے۔ قوم کے 18% سے بھی کم ڈالے گئے ووٹوں سے انجینئرڈ 2/3 ووٹ لے کر اور اسے بھاری مینڈیٹ کا نام دے کر میاں نواز شریف پاکستان کے مختار کل بن بیٹھے تھے، اور اپنے حواریوں اور چمچوں کی خوشامد اور مدح سرائی نے ان سے ایسے کام کروائے جنہیں کوئی ذی ہوش انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسمبلی میں فلور کراسنگ اور حکومتی پارٹی کے ارکان کی حکومت کے غلط کاموں پر احتجاج کرنے کی پاداش میں اسمبلی کی رکنیت سے برخاستگی کا قانون بنا کر اپنی پارٹی کے اراکین کی زبانیں بھی کاٹ دی گئیں۔ پھر سپریم کورٹ پر حملہ اور غنڈہ گردی کر کے انصاف کو مفلوج کرنے کی ببانگ دہل کوشش کی۔ پاکستان آرمی کے سربراہوں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہوئے ان کی ہمیشہ توہین کی۔ جنرل آصف نواز کا اندھا قتل، جنرل وحید کاکڑ اور جنرل کرامت کی برخاستگی تذلیل سے کی گئی۔ کارگل میں جو کچھ ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستانی افواج پر ڈال کر اپنا دامن صاف بچانے کی کوشش کی۔ اگر بفرض محال چند لمحوں کو میاں صاحب کی اس بات کو درست بھی مانا جائے تو کیا یہ ملک کے وزیر اعظم کی انتہائی نااہلی کی دلیل نہیں کہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک وزیر اعظم کو اتنی بڑی کارروائی کی بھنک تک نہ پڑی؟ دنیا بھر میں مارکہ کارگل نے ہلچل مچا دی، لیکن میاں صاحب لا علمی اور بے خبری کے عالم میں ہریسے کھانے میں مگن رہے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ضیاء بٹ کے ہمراہ اپنے برادر خرد شہباز شریف کو امریکہ بھیج کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی، اور اس غلطی کی تلافی کے لیے بری فوج کے چیف آف اسٹاف کو برخاست کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کی بحیثیت چیف آف اسٹاف کے تقرری کی منظوری حاصل کی۔ سری لنکا کی افواج کے 50 سالہ قیام کی رسومات میں شرکت کے لیے فوج کے سربراہ کو میاں صاحب نے اصرار کر کے بھیجا، حالانکہ بھارت نے ان رسومات میں شرکت کے لیے جنرل پرویز کے ہم پلہ نہیں بلکہ اپنے چیف آف جنرل اسٹاف کو بھیجا تھا۔ میاں صاحب کے سیاہ کارناموں کے باعث ان میں اخلاقی جرات کا فقدان ہو چکا تھا، لہٰذا جب سری لنکا میں جنرل پرویز مشرف افواج پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے تو یہاں پاکستان میں ٹی وی پر جنرل صاحب کی برخاستگی اور جنرل ضیاء بٹ کی تقرری کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ خوف زدہ انسان تو سوتے ہوئے بھی بھیانک خواب دیکھ کر چلانے لگتا ہے، جیسے میاں شہباز شریف گزشتہ دنوں کراچی جیل میں اپنے ماضی کے کارناموں کے انجام سے خوف زدہ بھیانک خواب دیکھتے ہوئے چارپائی سے چلاتے ہوئے نیچے گر پڑے اور مسلسل چلاتے رہے، یہاں تک کہ جیل کے حکام ان کا شور شرابہ سن کر بھاگے چلے آئے اور انہیں بتایا کہ آپ محض خواب دیکھ رہے تھے اور اصل انجام تک پہنچنے میں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی، لیکن میں اس مہماتی داستان کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرنے بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ کیا کروں؟
حساس دل رکھتا ہوں نا، اور اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ راجہ تری دیو کے لڑکے کا کردار بالکل ایسا ہی تھا جیسا نواز شریف کے پابند سلاسل ہونے کے بعد اس کے صاحبزادوں کا ہے، اور میاں فیملی کے چمچے جنہیں دوسروں کا چھوڑا ہوا جھوٹا کھانے کی عادت ہے، اور اب وہ نواز شریف کے لڑکوں اور کبھی ان کی بیگم اور ان کی صاحبزادی کو سیاست میں گھسیٹنے میں کوشاں ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو صرف اپنے مفاد اور حلوے مانڈے سے غرض ہوتی ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملے یا بے نظیر سے، مرتضی بھٹو سے ملے یا غنوہ بھٹو، نواز شریف سے ملے یا ان کی بیگم اور اولاد سے، اندرا گاندھی سے ملے یا راجیو گاندھی سے یا اس کی بیوہ سونیا سے، شیخ مجیب سے ملے یا حسینہ واجد سے، جنرل ضیاء سے ملے یا خالدہ ضیاء سے، جنرل ضیاء الحق سے ملے یا اعجاز الحق سے۔ یہ سب وہ مردار خور گدھے ہیں جنہیں اپنی خوراک اور توانائی کے لیے لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہی میرے دوستوں کی ایک محفل میں بات سیاست کی طرف چلی گئی۔ مسلم لیگ کے ایک پرجوش حامی فرمانے لگے، پیپلز پارٹی کے پاس 2 لاشیں ہیں، اور اسلام آباد میں گزشتہ سالوں میں جماعت اسلامی کے ایک جلوس پر فائرنگ سے 4 لاشیں گریں اور ان کی سیاسی ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک ہماری مسلم لیگ ہے جس کے پاس کوئی لاش نہیں، اور فی الوقت ہمیں کم از کم 2 لاشوں کی بے حد ضرورت ہے۔ تبھی ہم دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح عوام کو اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ سامعین یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ لاشوں کی ضرورت بیان کرنے والوں کا اشارہ کن کی طرف تھا۔ اگلی صبح سردار نے مجھے اسی ڈرائنگ روم میں طلب کیا۔ وہاں وہ بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ میرے ڈرائنگ روم میں داخلے کے بعد نیزہ برداروں نے بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ کسی پرانے مے خوار کی کہاوت کے مطابق زیادہ شراب پینے سے طبیعت کی خرابی کو شراب ہی ختم کرتی ہے۔ سردار نے پھر پینی شروع کر دی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس نے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قیافہ غضب کا ہے۔ ہمارے قبیلے کو گھیرنے والی فوج کا ایک جی ایس او ہی چٹاگانگ سے خرید کر مجھے یہ بوتلیں لا کر دیتا ہے، اور ان کے عوض میں اسے اچھی خاصی رقم دیتا ہوں۔ تم نے بالکل درست کہا ہے۔ میرے والد نے واقعی قبیلے کی سرداری اور راجہ بننے کا فرمان بھیج کر مجھے جائز حکمرانی اور بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ 15 یوم میں ایک باقاعدہ دربار منعقد کر کے تمہاری موجودگی میں اور تمہاری تصدیق کے ساتھ شاہی فرمان پڑھا جائے، اور میں دوبارہ تخت پر بیٹھوں اور تاج پہنوں۔ اس رسم کے بعد بڑے پیمانے پر ایک جشن منایا جائے گا۔ تم، آپ اور آپ کے تمام ساتھی اس جشن میں شریک ہوں گے، اور تب تک آپ سب ہمارے مہمان رہیں گے۔ میں نے کہا، رانی صاحبہ اور آپ کے چھوٹے بھائی کو ہمارے ہمراہ پاکستان بھیجنے کے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سردار چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، رانی صاحبہ میری والدہ ہیں، لیکن کچھ ایسی ناخوشگوار باتیں ہو چکی ہیں جن کے باعث وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ بخوبی انگریزی بول سکتی ہیں، یہی حال میرے چھوٹے بھائی کا بھی ہے۔ اگر تم ان دونوں کو قائل کر سکو تو مجھے تمہارے ساتھ انہیں بھیجنے میں کوئی عذر نہیں۔ میں نے کہا، ایک بات اور، آپ قبیلے کے سردار اور راجہ بننے والے ہیں، اور اب سب قبیلے کی نظریں آپ پر ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ رسم تاج پوشی تک کلپنا کو دوسری رانی بنانے کا اعلان بلکہ کسی سے ذکر تک نہ کیجیے۔ رسم تاج پوشی میں آپ صرف اپنی اصل رانی کے ہمراہ آئیں۔ اس رسم کے ادا ہونے کے بعد آپ بجائے ایک کے 4 رانیاں رکھیں، کسی کو آپ سے تعارض نہ ہوگا۔ چونکہ قبیلے کی روایات کے مطابق راجہ کی صرف ایک ہی رانی ہوتی ہے، لہٰذا اصلی رانی ہی آپ کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی تو ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، راجہ نے کہا تو میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تخت پر رانی کو درباریوں اور عوام کے آنے سے پہلے ہی بٹھا دیا جائے، اور رسم پوری ہونے کے بعد اور سب کے جانے کے بعد انہیں واپس لے جایا جائے۔ سردار نے میری تجویز سے اتفاق کیا تو میں نے کہا، ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کھلنا اور پھر کاکس بازار جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس جے سی او سے ملا دیں جو آپ کو بوتلیں مہیا کرتا ہے تو اس سے میں معلوم کروں گا کہ وہ ہماری اس معاملے میں کس حد تک مدد کر سکتا ہے، اور مدد کا اسے کیا معاوضہ درکار ہوگا۔ وہ جے سی او پرسوں یہاں آئے گا تو تم سے ضرور ملوا دوں گا۔ سردار یہ بات کہہ کر مسکراتے ہوئے اور اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے مجھ سے گویا ہوا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا تفریح کرنے کا موڈ ہو تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سردار کی اس آفر کا شکریہ ادا کیا اور کہا،
کہ فی الحال مجھے ایک مالش یعنی مساج کرنے اور جسم دبانے والے شخص کی ضرورت ہے تاکہ سفر کی تھکان دور کر سکوں۔ سردار نے ہر رات اور صبح ایسا آدمی بھیجنے کا وعدہ کیا اور میں اس سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں کے کمروں کی طرف چلا گیا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سستانے کے لیے میں لیٹا ہی تھا کہ میری خدمت پر مامور پہرے داروں نے آ کر مجھے بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے ملاقاتی کو کمرے میں بلایا۔ یہ مشیر تھا جس سے گزشتہ رات میری جھڑپ نما گفتگو ہوئی تھی۔ مشیر کا مجھ سے ملنے آنا میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ گزشتہ رات سردار کے سامنے میں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا اختتام بھی ناخوشگوار ماحول میں ہوا تھا، اور آج صبح سردار سے میری علیحدگی میں جو باتیں ہوئی تھیں ان سے متاثر ہو کر سردار نے میرے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے میرے لایا عمل پر چلنے کو منظور کر لیا تھا۔ بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی بنا پر مشیر کو مجھ سے ملنے کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے مشیر کو کمرے میں بلا لیا اور رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے آمد کی وجہ پوچھی۔ مشیر کچھ دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ایسیس کرتا رہا اور پھر بولا، آپ لوگ یہاں سے کب واپس جا رہے ہیں؟ اس کا اس سوال کا میں نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ایسی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جن کا مقصد اس کے سوال کی وضاحت تھا۔ مشیر بھی سمجھ گیا کہ اس نے بہت مختصر سوال اور بغیر کوئی وجہ بیان کیے پوچھا ہے۔ اپنی بات میں زور پیدا کرتے ہوئے وہ بولا، آپ نے راجہ صاحب کو ان کے والد کا خط دے دیا ہے۔ راجہ صاحب کے چھوٹے بھائی اور رانی صاحبہ کو یہاں سے آپ کے ہمراہ بھیجنے کے متعلق راجہ صاحب کا جواب بھی آپ نے سن لیا ہے۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آپ کو یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر ہم یہاں سے فوری نہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ راجہ صاحب نے ہماری ساتھی کلپنا کو اپنی رانی بنانے کے جشن میں شرکت کرنے کی دعوت گزشتہ رات آپ کی موجودگی میں ہی دی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر میں راجہ صاحب کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ کے حکم کی تعمیل کروں تو اس کی ٹھوس وجوہات کو جاننا میرے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے آپ کھل کر اور بغیر تکلف کے بات کریں۔ میرا یہ جواب سن کر مشیر کچھ دیر پھر خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ کو ناپ تول رہا ہو، اور پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ہمارے قبیلے کے اندرونی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خوامخواہ سلجھے ہوئے حالات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ہم اپنا سردار اور راجہ منتخب کر چکے ہیں۔ مورنگ اور مگ قبیلوں سے مڈ بھیڑ میں اگر آپ کو کامیابی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمارے قبیلے کے معاملات میں بھی بلا وجہ ٹانگ اڑائیں۔ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کل دوپہر تک رانگا ماٹی سے چلے جائیں، ورنہ اپنے بھیانک انجام کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے مشیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رسیوں کے تھیلے میں سے ایک ریوالور نکالا اور اس کی چرخی گھمانے لگا۔ میں نے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، براہ کرم اس خطرناک شے کو تھیلے میں واپس رکھ لیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کو ابھی آپ کے سامنے بلا کر کہتا ہوں کہ سفر کی تیاری شروع کر دیں۔ مجھے صرف اتنا اور بتا دیں کہ یہ باتیں آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا سردار کے حکم پر، اور اگر سردار نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو کب اور اندازاً کس وقت؟ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو یقیناً ہمیں 1-2 گھنٹے کی رعایت دے دیں گے تاکہ ہم یہاں سے جانے کی تیاری آرام سے کر سکیں، لیکن سردار تو 5 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اتنی بھرپور ایکٹنگ کی تھی جس سے پھر میں اور میرے ساتھی بعد میں کئی روز تک لطف اٹھاتے رہے۔ میں نے فوراً ہی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کیسر کے لیے پیغام لکھا کہ جلد از جلد تمام ساتھیوں کو چھوٹے بڑے تمام اسلحے سے مسلح کر کے میرے کمرے کے باہر سٹینڈ بائی پوزیشن میں لے آئے۔ یہ رکا میں نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے ایک خادم کو دیا۔ میری سراسیمگی اور خوف کی حالت دیکھ کر مشیر کا حوصلہ اور بڑھا اور وہ بولا، سردار نے صبح ہی مجھے طلب کر کے یہ پیغام دیا تھا، بہرحال اب یہ میرا حکم ہے اور تم اس کو بجا لاؤ گے۔ اس کے علاوہ تم نے مورنگ قبیلے کا خزانہ فروخت کرنے کی جو بات کی ہے وہ دل کو نہیں لگتی۔ خزانہ یقیناً اب بھی تمہارے پاس ہے، اور دونوں تکونے یاقوت بھی۔ یہ سب بھی ابھی میرے حوالے کر دو اور جتنی کرنسی ہے وہ بھی مجھے دے دو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اسلحہ
میں قبیلے کے قانون کے مطابق ضبط کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے دے دو اور اپنی جانیں بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مشیر نے اپنا ریوالور ابھی تک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن ریوالور پکڑنے کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زندگی بھر اس نے شاید ایک گولی بھی فائر نہیں کی ہے۔ تقریباً 10 منٹ میں نے اپنی تمام جمع پونجی اور خزانے کے جواہرات نکالنے میں لگا دیے تاکہ کیسر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار ہو کر آنے کا مناسب وقت مل جائے۔ ادھر مشیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو۔ اسی اثنا میں خادم نے کمرے میں آ کر مجھے کہا کہ آپ کے ساتھی باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں مشیر کو کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ریوالور اپنے تھیلے میں ڈال کر میرے ہمراہ کمرے سے باہر چلیں۔ میرے سارے ساتھی اپنا اسلحہ لے کر باہر آ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو مجھ پر ریوالور تانے دیکھ لیا تو کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھیں۔ میں انہیں بالکل نارمل حالت میں ہوتے ہوئے کہوں گا کہ اپنا سارا اسلحہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ مشیر صاحب جو اتنی آسانی سے مجھ پر قابو پانے اور سارے جواہرات حاصل کرنے کی خوشی میں سوچ اور سمجھ کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے، اپنا ریوالور تھیلے میں ڈالتے ہوئے مجھے ڈانٹنے کے انداز میں بولے، مجھ سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ساری گولیاں تم پر چلا دوں گا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے کہنے کے مطابق زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی کیسر اور تمام ساتھی اپنا اپنا اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ میں نے انہیں فوری طور پر مسلح ہو کر کیوں طلب کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے اور مشیر کو دیکھ رہے تھے۔ مشیر میرے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس نے تھیلے کو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ کیسر کے قریب جا کر میں رک گیا اور پلٹ کر کیسر کو کہا، مشیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے میں ان کا لوڈڈ ریوالور ہے اور انہوں نے ہماری جان بخشی صرف اس شرط پر کی ہے کہ ہم اپنی تمام پونجی، جواہرات اور اسلحہ ان کو دے کر جلد از جلد قبیلے کی حدود سے نکل جائیں۔ کیسر سے میں نے ساری بات اردو میں کی۔ میرے بائیں ہاتھ میں جواہرات اور ڈالروں سے بھری تھیلی تھی۔ مشیر سے میرا فاصلہ صرف 2-2.5 فٹ ہوگا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ آپ سب اپنا اسلحہ خاموشی سے فرش پر رکھ دیں۔ کیسر بڑی حیرانی سے مجھے ایسے بے تکا حکم دیتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر آپ سب فوری عمل کریں۔ یہ کہہ کر میں غیر محسوس طور پر ذرا سا پیچھے ہٹا۔ کیسر کی تقلید میں باقی سب ساتھی بھی اپنا اپنا اسلحہ اپنے سامنے فرش پر رکھ رہے تھے اور مشیر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر سب نے اپنا اسلحہ فرش پر رکھا۔ ادھر میں نے مشیر کے تھیلے والے ہاتھ پر پورے زور سے ایک کک لگائی اور فوراً ہی دوسری کک اس کے جسم کے نازک حصے پر ماری۔ میری پہلی کک سے مشیر کا تھیلا دور فرش پر جا پڑا اور دوسری کک لگنے سے درد سے وہ دوہرا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی جیتی ہوئی بازی یکا یک یوں پلٹ جائے گی۔ کیسر اور اس کے ساتھی اپنا اسلحہ اٹھانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اسے ہم خالی ہاتھوں درست کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے دوہرے ہوئے مشیر کو گردن سے پکڑ کر سیدھا کیا اور پھر اس کے پیٹ میں زوردار کک جمائی۔ مشیر درد سے پھر دوہرا ہو گیا۔ 2-4 مزید ایسی ہی لاتیں اور چہرے پر مکے مارنے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ کیسر نے اس کی دھنائی شروع کی تو میں نے کیسر کے ساتھیوں اور نمبر 2 کو کہا کہ اپنا اپنا اسلحہ اٹھا لیں اور چوکس رہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی مدد کے لیے کچھ لوگ آ جائیں۔ اگر بھالے اور تیر کمان لیے لوگ آئے تو بے شک فائر کر کے انہیں ہلاک کر دیں۔ کیسر کے بعد ہر ایک ساتھی باری باری اس کی اچھی طرح ٹھکائی کرے۔ یہ مرنے نہ پائے، لیکن اگر اس کے ہاتھ پاؤں اور دوسری ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں اسے عبرت کا نمونہ بنا کر دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مشیر صاحب میری شروع میں لگائی گئی ککوں سے تو خوب چیخے چلائے، لیکن ساتھیوں کی مار کے دوران ان کی آواز بند ہو گئی۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں خادم یہ منظر دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ہی، جبکہ ابھی میرے ساتھی مشیر صاحب پر تباہ آزمائی کر رہے تھے، حویلی کے پہرے دار اپنے تیر کمان اور بھالے لیے اس جگہ آ گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا انہیں اپنے اسلحے کی زد میں لے لیں۔ میں ایک نیزہ بردار کے قریب گیا اور اس کا نیزہ لے کر اسے فرش پر رکھ دیا اور پسٹل کے اشارے سے باقی نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کو کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ سب نے خاموشی سے اپنے اپنے بھالے اور تیر کمان فرش پر رکھ دیے۔ مشیر سب سے پٹنے کے بعد میرے ساتھیوں اور حویلی کے پہرے داروں کے درمیان فرش پر پڑا تھا۔ نامعلوم یہ خبر حویلی سے باہر کیسے پہنچ گئی۔
سردار کے دو مصاحب بھی وہاں آن پہنچے اور ان کی ملی جلی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کے باہر بھی سینکڑوں چکما جمع ہو چکے ہیں۔ میں ابھی تک اسی شش و پنج میں تھا کہ مشیر نے مجھ سے یہ مطالبہ سردار کی ایما پر کیے ہیں یا یہ خود اس کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ حویلی کے تقریباً سبھی مرد ملازم سردار کے مشیر اور حویلی کے باہر چکما قبیلے کے لوگ جمع تھے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں یکا یک اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آیا۔ میں نے ایک خادم کو اشارے سے سمجھایا کہ راجا کو بلا لائے۔ ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اشارے پر اپنے اسلحے سے یکے بعد دیگرے ایک ایک ہوائی فائر کریں۔ اسی حالت میں مزید 15 منٹ گزر گئے تو راجا کی آمد کا شور مچا۔ حویلی کے سبھی ملازم دور کھڑے ہو کر راجا کو دیکھتے ہی جھک گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ خود بے بس ہو جائے تو اپنے سے بڑی طاقت کی طرف دیکھتا اور اسی کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے، جیسے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بڑے مسائل کے لیے سپریم کورٹ اور بڑی عدالتوں کے فیصلے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ قبیلے کے سردار کا فیصلہ چونکہ آخری ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر موجود سب لوگ راجا کی آمد کے منتظر تھے۔ حویلی کے باہر جمع لوگوں کی بھی یقیناً یہی کیفیت ہوگی۔ سردار نے پہلے اپنی حویلی کے ملازمین اور پہرے داروں کو دیکھا جو اپنا اسلحہ فرش پر دھرے کھڑے تھے، پھر میرے مسلح ساتھیوں اور کراہتے ہوئے مشیر کو دیکھ کر میرے قریب آیا اور بڑے خشک لہجے میں بولا، یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا، کیا تم نے اسے ریوالور دے کر بھیجا تھا کہ ہم اپنی ساری پونجی اور اسلحہ اسے دے کر یہاں سے فوراً چلے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ گزشتہ رات کے بعد تو میں اب اس کی صورت دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں آج صبح تمہارے ساتھ ملاقات میں تمام معاملات طے کر چکا ہوں۔ سردار نے جواب دیا۔ میں نے مشیر کا تھیلا اٹھا کر اس میں سے ریوالور نکالا اور اس کی ساری گولیاں نکال کر خالی ریوالور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس ریوالور کے بل بوتے پر اس نے ہم سے سارا اسلحہ اور نقدی کے علاوہ تمام قیمتی اشیاء یہ کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ سب تمہارے حکم پر کر رہا ہے۔ سردار نے غضبناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے قریب ہی پڑے ایک پہرے دار کا بھالا اٹھا لیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کا ارادہ جان لیتا اس نے وہ بھالا مشیر کے سینے میں پیوست کر دیا۔ مشیر کی ایک چیخ ابھری اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ بھالا مشیر کے سینے میں ہی گڑا رہا۔ سردار کے اشارے پر اس کے چند خدام آگے بڑھے تاکہ مشیر کی لاش اٹھا سکیں، لیکن میں نے پسٹل ان کی طرف کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ سردار میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کیسر کو اشارہ کیا اور میرے ساتھیوں نے ایک ایک فائر کرنا شروع کیا۔ ریوالور، سب مشین گنوں، آٹومیٹک رائفلوں کی فائروں سے حویلی گونج اٹھی۔ فائر ختم ہوئے تو میں نے سردار کو کہا، تم نے اپنے مشیر کو ہلاک کرنے میں اتنی تیزی دکھائی کہ مجھے شک ہو گیا ہے کہ تم نے اسے ہلاک کر کے شاید سچائی چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مجھے فوراً اور بادل نخواستہ حویلی کے انتظام میں دخل اندازی کرنی پڑے گی۔ تم نے ہماری فائر پاور دیکھ لی ہے، اور مورنگ اور مگ قبیلوں نے جب ہم سے تصادم کا فیصلہ کیا تو ان کا انجام بھی تم سے چھپا ہوا نہیں۔ اب تم اسے میرا مخلصانہ مشورہ سمجھو یا حکم، تم حویلی سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی باہر کا کوئی آدمی یا تمہارا کوئی مشیر تم سے مل سکے گا۔ رانی صاحبہ اور اپنے چھوٹے بھائی سے تم آج شام ہی میری ملاقات کراؤ گے، اور تمہاری تاج پوشی کا جشن منعقد ہونے تک کلپنا ہر روز ایک مرتبہ اپنی خادماؤں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گی۔ تمہارے رہائشی حصے کے باہر تمہارے پہرے داروں کے بجائے میرے دو ساتھی پہرا دیں گے، اور یہ یاد رکھنا کہ میرے ساتھی بڑے وحشی اور صرف میرے حکم کے پابند ہیں۔ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور الجھنے کی کوشش کی تو وہ بغیر وارننگ کے گولی چلا دیں گے۔ اپنے آدمیوں، پہرے داروں، سپاہیوں اور خادموں کو بھی سمجھا دو کہ میرے ساتھیوں کے خلاف کسی قسم کی حماقت کرنے کا سوچیں بھی نہیں۔ بنگلہ دیشی فوج تو پلوں کے نہ ہونے اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر رانگا ماٹی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم تمہاری حویلی کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کسی قسم کی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور یہ بھی نہ بھولنا کہ پرجا ہو یا راجا، گولی کسی میں تمیز نہیں کرتی۔ میں تمہیں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مشن راجا تری دیو رائے کا خط تم تک پہنچانا اور رانی اور چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لے جانا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ بالکل پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اس کی واحد ذمہ داری تم پر اور تمہارے قبیلے والوں پر ہوگی۔
سردار سے میری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہاں پر موجود چکما لوگوں کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ سردار نے دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے مجھے کہا، مجھے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے، اور جس طرح تم نے مجھے بے دست و پا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ میں راجا اور سردار بن کر ان سے اپنی اطاعت کروا سکوں گا؟ تمہارے ساتھی اگر میرے پہرے داروں کی جگہ لیں گے، یا مجھ سے ملنے والوں کو اگر پہلے تمہارے ساتھیوں کی اجازت حاصل کرنا ہوگی، تو قبیلے کے سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں تمہارے زیر حراست ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے مشیر نے جو کچھ کیا اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میری ایما پر اس کا یہ قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ تو گزشتہ رات کے بعد مجھ سے ملا تک نہیں۔ ذرا سوچو کہ اگر میرے حکم پر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو اس کی حفاظت اور تمہارا اسلحہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے میں کم از کم اپنے پہرے دار اور سپاہی تو اس کے ہمراہ ضرور بھیجتا۔ یقین جانو، یہ سب کچھ صرف اسی کی سوچ اور حماقت کی سبب ہوا ہے۔ سردار کی بات میں وزن تھا، ورنہ اکیلے مشیر کا ہم سے صرف ایک ریوالور کے ساتھ ساری نقدی جواہرات اور اسلحہ چھیننے کی کوشش انتہائی اہم کانہ بات تھی۔ سردار کا اپنے مشیر کو ہلاک کرنا اس کی شرمندگی اور بے عزتی کا رد عمل بھی ہو سکتا تھا، جو اسے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوئی۔ میں نے سردار کو کہا، حالات نے یکا یک ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ میں نے ایسا فیصلہ کیا۔ یہ میری غلطی تھی اور اس پر میں شرمندہ ہوں۔ ہماری گفتگو کو ہم دونوں کے سوا کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکا ہے۔ میں فوری طور پر اس کا ازالہ اس خوبی سے کرتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کی نہ صرف چہ میں گوئیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ تمہاری عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں نہ صرف اپنا ذاتی اسلحہ بلکہ اپنے ساتھیوں کا اسلحہ بھی تمہارے معائنے کے لیے پیش کروں گا، اور معائنہ ختم ہونے کے بعد میں اور میرے ساتھی تمہارے حق میں نعرے لگائیں گے۔ میں نے تم پر جن پابندیوں اور اپنے ساتھیوں کو تمہارے پہرے داروں کی جگہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اسے بھی فوری کینسل کرتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جو حویلی کے اندر اور باہر موجود ہیں یہاں بلا لو، اور ہمارے اسلحے کے معائنے کے بعد اپنے مشیر کی غداری اور ہمارے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کا شاہی فرمان ملنے کا ذکر کرو، بلکہ اپنے باقاعدہ سردار اور راجہ بننے کی تاریخ اور جشن منانے کی تاریخ کا اعلان بھی کر دو۔ اس شاہی فرمان کے متعلق سن کر وہ لوگ بھی جو تمہارے خلاف تھے تمہارے حق میں ہو جائیں گے۔ سردار نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا۔ میں سردار کے سامنے سے چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر باقاعدہ فوجی انداز میں آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اور پسٹل دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کر سردار کے معائنے کے لیے بازو اس کے سامنے کر دیے۔ سردار نے دونوں کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور مجھے لوٹا دیے۔ میں نے اونچی آواز میں ساتھیوں کو کہا کہ سردار کے معائنے کے لیے اپنا اسلحہ اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اس حکم کے بعد میں سردار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے ساتھی ایک قطار میں کھڑے تھے۔ سردار ایک ایک کے پاس گیا اور ہر ایک کے اسلحے کا معائنہ کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملاتا گیا۔ میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہم سردار کے حامی ہیں۔ معائنہ ختم ہوا تو میرے کہنے پر میرے ساتھیوں نے سردار زندہ باد، راجہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ معائنے سے قبل ہی سردار نے حویلی کے باہر کھڑے ہجوم کو اندر بلوا لیا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے سردار نے ایک مختصر تقریر کی۔ اس کی زبان تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن تقریر کے دوران اس نے کئی بار مشیر کی لاش اور بعد میں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تقریر کے خاتمے کے بعد سردار نے آگے بڑھ کر مورنگ اور مگ قبائل کی طرح میرے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں مجھے کہا کہ تم بھی یوں ہی کرو۔ میں نے بھی سردار کے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب چکما لوگوں نے اب تالیاں پیٹنی شروع کی۔ ان میں جو کسی خاص حیثیت کے حامل تھے وہ آگے بڑھے اور سردار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی باقی سارے چکما بھی اپنی اپنی جگہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ ان کی سردار سے اطاعت گزاری اور وفاداری کا اظہار تھا۔ سردار نے اگلی ملاقات میں مجھے بتایا کہ ان معززین قبیلے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ماضی میں اس کے سردار بننے پر اعلانیہ اور دبے لفظوں میں مخالفت کی تھی۔ سردار آج اتنی تیزی سے بدلتے حالات، خصوصاً پہلے نظر بندی اور بعد میں ہماری دی ہوئی عزت اور اپنے قبیلے والوں کی مکمل اطاعت کے اظہار سے اتنا حیران اور خوش ہوا کہ مجھے مجبور کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کی دعوت دی۔ ادھر چکما قبائلی جو پہلے میرے ساتھیوں سے غیریت برت رہے تھے اب ان میں گھل مل گئے۔ میں نے بھی جواہرات اور ڈالر وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ کر سردار کے ڈرائنگ روم کی راہ لی۔ سردار نے ابھی سے مے نوشی شروع کر دی تھی۔
آج کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے والد کی تقلید میں اپنی جاسوسی کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ اب تک اسے جو رپورٹس ملی تھیں ان کے مطابق آج مارے جانے والا مشیر خود سردار بننے کی خفیہ کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے کبھی بھی اطلاع دینے والوں کی بات پر توجہ نہ دی، کیونکہ میرے سامنے وہ بے حد تابع داری اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرتا تھا۔ دراصل وہ رشتے میں میرے دادا کے بھائی کی اولاد ہے۔ میرے دادا کو خلاف توقع ان کے والد نے سردار اور راجہ بنایا تھا، حالانکہ مشیر کے دادا ان کے بڑے بھائی تھے۔ اسی وقت سے وہ اور ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہمارا مشیر رہا ہے۔ میرے والد کے مشیر اعلیٰ اس کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے لڑکے نے جسے میرا مشیر اعلیٰ بننا تھا، نامعلوم وجوہ کی بنا پر معذرت کر لی، لہٰذا والد کے مشیر اعلیٰ کے چھوٹے بھائی کو اب مجھے اپنا مشیر بنانا پڑا۔ یہ کلکتے کا پڑا ہوا تھا اور میرے جاسوسوں کے مطابق اکثر کہتا تھا کہ قبیلے کی سرداری اور راجہ بننا ہمارا حق تھا اور ہم اپنا حق کبھی نہ کبھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ میں اس کے متعلق ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہا، لیکن آج کی حرکت سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ نے اپنے اسلحے کے زور پر مجھے نظر بند کرنا چاہا تھا، اور اگر یہ اسلحہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ مجھے اور میرے بھائی کو ختم کر کے خود راجہ بن بیٹھتا اور آپ کے پیسوں سے اپنے مخالفین کو بھی خرید لیتا۔ راجہ اپنی باتیں کیے جا رہا تھا، ادھر میں سوچ رہا تھا کہ اقتدار اور حکومت کے حصول کے لیے انارکلی کو وجہ بنا کر شہزادہ سلیم، بعد میں شہنشاہ جہانگیر نے اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی۔ اورنگزیب نے بھی اپنے والد شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں قید کر کے تاج و تخت پر قبضہ کیا تھا، اور انتہائی مذہبی خیالات کے حامل اس شہنشاہ نے اپنے سگے بھائی اور تخت دہلی کے دعوے دار کی آنکھوں پر نشتر لگا کر اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے استاد خان خانہ کو قید کر دیا۔ حکومت کرنے کا سودا جن کے دماغ میں سما جائے، ان کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تخت یا تختہ۔ بقول فیض احمد فیض، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ مہابھارت آج سے ہزاروں برس پہلے کوروں اور پانڈوؤں کے درمیان میں لڑی گئی، جو آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے۔ سردار نے وعدے کے مطابق بعد دوپہر کلپنا کو 2 خادماؤں کے ہمراہ میرے پاس بھیجا۔ میں نے کلپنا کو بتایا کہ میں نے سردار کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ جشن سرداری سے پہلے وہ تمہیں اپنی رانی نہ بنائے۔ اگر وہ اس دوران شب بصری کے لیے تمہیں کہے تو تم کسی بہانے ٹال دینا۔ سردار کو ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابھی ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی زندگی کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ فی الحال زہریلا تیر استعمال کرنے کا خیال بھول جائے۔ ہمارا تعاون اسے صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب وہ میرے کہے پر عمل کرے۔ کلپنا کو مطمئن کر کے میں نے واپس بھیج دیا۔ فی الحال اسے بڑی رانی تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور سردار نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آج بڑی رانی اور چھوٹے بھائی سے ملوانا تھا۔ کلپنا کے جانے کے بعد میں آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں واقعات کی کڑیاں ملا کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی سوچ میں پڑ گیا۔ مشیر اعلیٰ کا اکیلے آ کر مجھ سے ہمارا تمام اسلحہ، جواہرات اور روپیہ جبرن لینے کی کوشش ایک انتہائی احمقانہ فعل تھی۔ اس کی ناکامی کی صورت میں میرے مسلح ساتھیوں اور حویلی کے ملازمین کے سامنے سردار کا اسے کسی تفتیش اور حالات کی تہہ تک پہنچے بغیر فوری ہلاک کر دینا بھی غلط اور بالکل نامناسب تھا۔ یہ بھی تو عین ممکن تھا کہ سردار نے اسے بطور چارہ میرے پاس بھیجا ہو، اور اس کے پہرے دار اور سپاہی اسی انتظام میں حویلی میں کسی خفیہ جگہ تیار حالت میں موجود ہوں کہ اگر مشیر اعلیٰ پلان کے مطابق ہم سے اسلحہ، روپیہ اور جواہرات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سپاہی اور پہرے دار اچانک نمودار ہو کر ہمارا اسلحہ اپنے قبضے میں لے کر ہمیں حراست میں لے لیں۔ ہمارے ساتھ آمنے سامنے مقابلے میں انہیں چونکہ اپنی کامیابی کا ذرا بھر یقین نہیں تھا، اس لیے مشیر کے ذریعے پہلے اور بعد میں مجھے اسلحے کی زد میں لے کر میرے ساتھیوں کو بے ہتھیار کرنے کی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح اگر سازش کامیاب رہتی تو اس کا سارا مقصد پورا ہو جاتا، اور ناکامی کی صورت میں سازش کا سارا بوجھ مشیر اعلیٰ پر ڈال کر اور اسے فوری ہلاک کر کے اس پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں نے سردار سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آج کی ملاقات تک اس کے رویے پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ ان چند ملاقاتوں میں اس نے کئی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ پہلی رعونت
اور اپنے باپ کے بھیجے گئے شاہ فرمان کا مذاق اڑانا، پھر میرے سمجھانے پر اپنا رویہ بدلنا، آج حویلی کے صحن میں مشیر کی حالت دیکھ کر میرے ساتھ خشک لہجے میں بات کرنا، اور پھر ہماری فائر پاور سے خوف زدہ ہو کر اور میری وارننگ کے بعد اپنے رویے میں ایک دم تبدیلی لانا اور مشیر کو فوری ہلاک کرنا، سردار کا ذاتی کردار اتنا پست ہونا کہ خود ہی اپنی حویلی میں میرے قافلے کو دعوت دے کر بلانا اور پہلی رات ہی کلپنا سے زبردستی کرنا، ان سب کڑیوں کو جب میں نے ملایا تو ایک ایسے خود سر نوجوان کا چہرہ سامنے آیا جو حصول اقتدار کے لیے اپنی ماں اور بھائی کو قید کر کے اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر قبیلے کا سردار اور راجا بن سکتا ہے، اور اپنے باپ کے بھیجے ہوئے مہمان کے سامنے اپنے باپ کی توہین اور اپنی مقصد براری کے لیے اپنے مشیر اعلیٰ کو ہلاک کر سکتا ہے، اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک اجنبی مہمان لڑکی سے زبردستی کر کے تمام اخلاقی اور سماجی اقدار کو پامال کر سکتا ہے۔ اس نئے زاویے سے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے مشیر کا کردار بالکل ایک کٹھ پتلی جیسا دکھائی دیا جو اپنے سردار اور راجا کے حکم کی بجا آوری کے دوران ہمارے ہاتھوں زخمی ہوا اور راز کے کھل جانے کے خوف کے باعث راجا کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میں اب تک صرف سردار کی باتوں پر یقین کیے بیٹھا تھا، حالانکہ کلپنا کے بقول وہ آج بھی رانی تک رسائی حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سردار کی ماں اور بھائی ابھی تک نظر بندی کی حالت میں تھے۔ میرا دماغ کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 سے ان حالات کے پیش نظر مشورہ کر کے آئندہ لایا عمل کا فیصلہ کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس مسئلے پر گفتگو شروع کی۔ 2 گھنٹے کے بحث مباحثے اور دلائل کی روشنی میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ نمبر 1، سردار قطعی بے اعتبار اور سازشی ہے، لہٰذا اس پر ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جس طرح اس نے کئی پینترے بدلے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اسی مغالطے میں رکھ کر کہ ہم اس کے حامی ہیں، ہمیں اپنے اصل مقصد یعنی رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ جواہرات حاصل کرنے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں ہر دم چوکس رہنا اور اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہماری بے خبری، لا علمی اور اندھے بھروسے کی وجہ سے دشمن ہم پر اچانک وار نہ کر سکے۔ ہمیں بھی اپنے طور پر پیسوں کا لالچ دے کر جاسوسی کا ایسا نظام بنانا چاہیے جو ہمیں اندرونی حالات اور سازشوں سے باخبر رکھ سکے۔ نمبر 4، سردار کو شراب مہیا کرنے والے فوجی پر بھروسہ کر کے اسے قطعی اپنا ہمراز نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کے ذریعے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے اپنے ذرائع سے کوشش کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ حویلی سے باہر جا کر مرنے والے مشیر کے گھر کا پتہ چلانے کی کوشش کرے، اور اگر گھر مل جائے تو یہ پوچھے کہ گھر میں کوئی انگریزی یا اردو بولنے والا شخص ہے۔ اگر ایسا شخص مل جائے تو 2 آدمی اس کے پاس رکیں اور ایک آ کر مجھے اطلاع دے۔ میں سمجھتا تھا کہ سردار کے ہاتھوں مرنے والے کے قریبی لواحقین یقیناً طیش میں ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ میں ان سے سچ اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیسر اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ فوراً ہی اپنے مشن پر نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی طرف سے حتی الامکان کسی سازش کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے تمام انتظامات کر لیے تھے، اور اب مجھے رانی اور اس کے لڑکے سے ملاقات کا انتظار تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک شک ابھرا۔ میں نے اپنے خادموں میں سے ایک کو اشاروں سے سمجھایا کہ حویلی کے زنانے حصے میں جائے اور کلپنا کو میرا پیغام دے کہ وہ مجھے فوری طور پر ملنے کے لیے آئے۔ آدھے گھنٹے میں ہی کلپنا اپنی 2 خادماؤں کے ساتھ آ گئی۔ خادماؤں کو باہر رکنے کا کہہ کر میں نے کلپنا کو اپنے کمرے میں بلایا اور آج کے واقعات کو مختصراً دوبارہ بیان کر کے کہا کہ سردار کے وعدے کے مطابق آج رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے ملنا ہے۔ تم واپس جا کر پوری کوشش کرو کہ کسی طرح رانی اور نظر بند لڑکے کو دیکھ سکو، یا کم از کم اپنی رازدار خادمہ کے ذریعے یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ مجھ سے ملنے والے واقعی اصلی رانی اور اس کا بیٹا ہی ہیں یا کوئی دوسرے لوگ رانی اور اس کا بیٹا بن کر مجھ سے ملیں گے۔ اگر دوسری بات درست ہوئی تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ملاقات کے کمرے میں چلی آنا۔ تمہارے لیے یہ بات اس لیے دشوار نہ ہوگی کیونکہ سردار بھی اس ملاقات کے دوران موجود ہوگا، جو زنانے حصے کے ڈرائنگ روم میں ہوگی۔ کلپنا میری بات سمجھ گئی اور بولی کہ وہ اپنے تئیں پوری کوشش کرے گی کہ مجھے اصلیت کا پتہ چل جائے۔
زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے میں نے کلپنا کو واپس بھیج دیا۔ ذہنی طور پر میں واقعی بہت اپسیٹ تھا۔ میں دشمن سے کھلے مقابلے اور گولیوں کے تبادلے میں کبھی بھی گھبرایا نہیں تھا، لیکن محلاتی سازشوں سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ چھپا ہوا دشمن دکھائی دینے والے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران جنگ بندی کے بعد لاہور سیکٹر میں دونوں ممالک کی فوجیں زیادہ سے زیادہ 100 میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے مورچوں اور خندقوں میں موجود تھیں۔ سیز فائر کے باوجود دونوں افواج میں گولیوں کا اکثر تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ ہندو فوجی صبح اپنی چمکتی گڑویاں لیے ہوئے رفع حاجت کے لیے مورچوں سے باہر نکلتے تھے۔ وہ خود تو سبز یا کیموفلاج وردی پہنے ہوتے تھے، لیکن سورج کی ترچھی شعاؤں میں ان کی گڑویاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ پاک فوج کے سپاہی انہیں پریشان کرنے کے لیے گڑوی کا نشانہ لے کر فائر کر دیتے۔ فائر ہوتے ہی بھارتی فوجی سب کچھ بیچ میں چھوڑ چھاڑ اپنی خندقوں کی طرف بھاگتے اور پاکستانی ایک یا دو فائر کے جواب میں ہزاروں گولیاں چلاتے۔ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ تو ایک کھیل آ گیا تھا۔ تقریباً ہر روز ہی ایسا ہوتا، لیکن بھارتی فوجیوں کی حالت خوف سے ناگفتہ با ہو چکی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنی خندقوں اور مورچوں میں ہی رفع حاجت کا عمل شروع کیا۔ تعفن اور بدبو سے ان کے مورچے اور خندقوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہاں چند منٹ رکنا بھی محال ہو گیا۔ 8-10 روز کے بعد بالآخر بھارتی بریگیڈیئر سفید جھنڈا لگائے پاکستانی کمانڈر کے پاس آیا اور بڑے ملتجیانہ لہجے میں اپنی بریگیڈ کے لیے چند رعایتیں مانگی۔ نمبر 1، پاکستانی فوجی گڑویوں کو نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، آدھی رات کو جب ہو کا عالم ہوتا ہے، پاکستانی فوجی نعرہ تکبیر لگا کر ہمارے فوجیوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان کا یہ نعرہ دشمن پر حملہ کرتے وقت ہوتا ہے، لہٰذا یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ پاکستانی کمانڈر نے بھارتی بریگیڈیئر کی درخواست منظور کی اور یوں بھارتی فوجیوں کو سکھ کا چین نصیب ہوا۔ پھر بھی گاہے بگاہے پاکستانی فوجی بھارتی فوجیوں کی گڑویوں کو نشانہ بناتے ہی رہے، اور یہ حالت اس وقت تک برقرار رہی جب تک دونوں فوجیں واپس اپنی اپنی چھاؤنیوں میں نہ چلی گئیں۔ جب بھرپور جنگ ہو رہی ہو تو فوجیوں کو نہ تو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی جان لینے کا افسوس، لیکن یہی فوجی مورچوں میں بیٹھے اور دشمن کے حملے کے انتظار میں ذہنی تناؤ کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات مورچوں اور خندقوں سے باہر آ کر اونچی آواز میں دشمن کو گالیاں دینے اور بغیر کسی ٹارگٹ کے فائر کرنے لگتے ہیں، اور اسی حالت میں نہ صرف دشمن کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ دشمن کو ان کے مورچوں اور خندقوں کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے۔